ہمارے الحمدللہ 9 سپارے مکمل ہو چکے۔ آج 10واں سپارہ یہ آج شروع ہوگا۔ بڑی خوش قسمتی ان لوگوں کی کہ جو لوگ روزانہ ایک آیت مبارکہ یہ یا تو ہمارے ساتھ سن لیتے ہیں یا یہ جو گروپوں میں ہم سینڈ کرتے ہیں اس میں پڑھ لیتے ہیں، یا اس میں بھی ہم نے سننے کا آپشن دیا ہے تو اس سے بھی وہ سن لیتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو 1 یا 2 مرتبہ سن لیا جائے، ساتھ میں پڑھ بھی لیا جائے، تو انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اور جو اس کا شان نزول ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من شیء، کہ جو کچھ غنیمت لو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ اِن کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اور اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، یوم التقی الجمعان، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم اور اس کی تقسیم کا طریقہ بیان فرمایا۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں قہر و غلبہ کے طور پر حاصل کریں، اسے غنیمت کہتے ہیں۔ اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جائے، جیسے خراج اور جزیہ، اس کو فے کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مال غنیمت کا حلال ہونا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ سابقہ امتوں میں سے کسی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف و عجز دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل فرمایا، یا ارشاد فرمایا، میری امت کو تمام امتوں سے افضل کیا اور میرے لیے غنیمت حلال کی۔ مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ خاص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور مال فے مکمل طور پر بیت المال میں دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل قرابت کے حصے ساقط ہو گئے۔ اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ نکالا جائے تو اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں کے لیے اور ایک مسافروں کے لیے۔
اور اگر یہ تینوں حصے ایک ہی قسم مثلا یتیموں یا مسکینوں پر خرچ کر دیے جائیں جب بھی جائز ہے، اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ بنی ہاشم بنی مطلب کے یتیم اور مساکین اور مسافر اگر فقیر ہوں تو یہ لوگ دوسروں کی بنسبت خمس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اور فقراء تو زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں لے سکتے، اور یہ لوگ غنی ہوں تو خمس میں ان کا کچھ حق نہیں۔ خمس کے علاوہ باقی 4 حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یعنی ایک اس کا حصہ اور ایک گھوڑے کا، اور گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا، سب کا ایک حکم ہے۔